جیسے ہمارے والد صاحب تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو ہماری ماں نے ہمیں باپ بن کے پالا. کیا عمر تھی آپ کی جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا؟ میرا حال ہے 15 سال 12 سال کا اور ہوں گا. کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 5 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں. اور سب آپ کی والدہ نے دیکھا سب؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا. تو بڑے بھائی تھے وہ بھی پورا خیال رکھتے تھے، انہوں نے سنبھالا سارا. نہیں مگر ماں کے اوپر، عورت کے اوپر ہاں جی ہاں جی کتنی ذمہ داری آ ہاں جی جاتی ہاں ہے جی ہاں شوہر جی. نہ ہو تو. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی کہ باپ تو فوت ہو گئے تھے لیکن ماں نے، ہم نے ڈیوٹی صرف ان کی. کئی مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ میری ماں نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ بیٹا میں تیرے تو جدوں بھی جاواں گی دنیا تو میں تیرے تو خوش جاواں گی، تو میری بڑی خدمت کی تھی. مینوں ڈاکٹر کہہ دیندا سی فیصل آباد وچ جڑا ڈاکٹر سی نا، وہ مینوں فون تے کہہ دیندا یار طاہر صاحب اگر تسی نہ ہوندے تے مائی کدوں دی مر گئی ہوندی. میں کہو بھائی یہ کی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں تسی ڈیوٹی ہی نہیں کرتے ہو، خیال رکھتے تھے ماشاء اللہ. خیال ہی نہ کرتے ہو کہ جدوں بھی کوئی بھی مسئلہ ہے میں فوراً ڈاکٹر کو فوراً جاؤ، کوئی مسئلہ آیا جاؤ جی. یہ بڑی آپ نے اہم بات کی، بزرگوں کا خیال رکھنے سے نا ان کی تکلیفیں بھی ذرا کنٹرول رہتی ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور نسبتاً جو زندگی کا سفر ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. بس اگر آپ دبا دارو نہیں کریں گے تو مرض بڑھتا جائے گا، تکلیف زیادہ ہوگی، تو ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. جی جی. بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے، بہت بڑی بات ہے. میں نے فاطمہ کو بھی ویسے کبھی اتنا جذباتی نہیں دیکھا پروگرام میں. ایکچولی وہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا مارچ میں، تو یہی دن تھے آخری جو ان کے ساتھ تھے. تو آج کل ویسے ہی روز ہم بہن بھائی جو ہیں وہ ان کو یاد کر رہے ہیں، اور پھر وہ ذکر بھی ہو گیا تو وہ مجھ سے بالکل بھی کنٹرول یہ ہمارے علم میں نہیں تھا آپ کی والدہ حیات نہیں ہے؟ نہیں. اللہ ویری سیڈ، سوری. اور وہ یہ آخری دن تھے ہمارے پاس جو ہم نے ان کے ساتھ گزارے ہیں. ویسے تو ماں ہر وقت یاد آتی ہے ہمیں، لیکن ہم تینوں بہن بھائیوں کو وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں یہ مہینے ہمارے لیے. آپ کی والدہ صاحبہ کا کب انتقال ہوا تھا؟ I was 15، میں 15 سال کی اوہ تھی. ہو، اچھا 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 اچھا. بہت چھوٹی تھی. ویری سیڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، طاہر بھائی کو بھی، آپ کو بھی، سب کو، اور ان کے درجات بلند فرمائے، آپ کے لیے زندگی میں آسانی پیدا کرے گی. طاہر بھائی، ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ اندر کی بات جو مجھے سب سے آج تک اور ساری زندگی رہے گا پچھتاوا اس بات کا، ٹور سے واپس آیا نا باہر سے، تو ریکارڈنگ کا شیڈول اتنا ٹائٹ تھا. چونکہ آپ تھے نہیں یہاں. ہاں جی ہاں جی. تو ریکارڈنگ کر رہے تھے تو اس لیے میرے بھائی مجھے کہہ رہے تھے آؤ امی بیمار ہیں. تو میں نے کہا کچھ زیادہ پرابلم تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میرے ذہن میں آیا کہ وہ بلانے بھائی میرے نا ذرا بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جلدی آ جاؤ. تو میں نے کہا ویسے تو امی کی طبیعت ٹھیک ہے نا ویسے. انہوں نے کہا ہاں اتنی نہیں لیکن آپ آ جاؤ، امی یاد کر رہی ہیں. تو میں نے کہا چلو میں یہ ریکارڈنگ ختم، 2-3 دن کا شیڈول تھا، وہ بہت ٹف ٹائم تھا ان دنوں میں، ریکارڈنگ وغیرہ چل رہی تھی. تو میں کر کے جب گیا تو جب راستے میں جا رہا تھا تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی راستے میں. تو ایک تو آپ کا ٹور تھا، وہ بہت دن رہے آپ باہر، پھر یہ کام میں مصروف ہو گئے. وہ راستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے زیادہ ٹینشن کس لیے لگی کہ میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ امی بار بار یہ کہہ رہی تھی طاہر نہیں آیا، طاہر نہیں آیا. وہ مجھے اس لیے بتا رہے تھے کہ شاید اس کے دل میں یہ ہو کہ پتہ نہیں میں لیٹ کیوں ہو گیا ہوں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہا یار مجھے اس بات کی ٹینشن نہیں ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں، مجھے اس بات کی ٹینشن ہے میں ٹائم پہ نہیں پہنچا. میں اگر اپنی امی کو زندہ دیکھ لیتا شاید مجھ سے کوئی بات کر لیتی. بس یہ نہیں مجھے بول رہا کہ شاید میں اس وقت اپنی ماں کے پاس ہوتا. یہ میرا جو اندر کا تھارسس جو آپ نے کہا نا، وہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے پاس آخری ٹائم پہ نہیں تھا. یہ مجھے کبھی بھی زندگی میں نہیں بھول سکتی بات. بس بہت ہم نے ذرا کافی سیریس ہو گئے.
بس کیا کریں, ماں نہیں ملتی, سب کچھ مل جاتا ہے, ماں نہیں ملتی. سوری. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اور اس وقت آپ کی جو آخری ملاقات تھی اس میں کتنا گیپ ہو گیا تھا؟ آپ لندن گئے ہوئے تھے آپ بتا رہے, پھر یہ بزی ہو گئے آپ؟ تقریباً 2 مہینے. 2 مہینے کا. اور بیچ میں فون پہ بات ہوئی؟ ہاں جی, فون پہ بات ہوئی تھی, لیکن جب میں سمجھا کہ شاید ویسے ہی میرے بھائی نا مجھے بلانا چاہ رہے ہیں جلدی جلدی, تو میں ریکارڈنگ ختم کر کے چلا جاؤں. تو میں نے چھوٹے بھائی کو غصے میں یہ بھی کہا, یار کی ہو گیا, خیر میں آ جانا, میری ریکارڈنگ میری مجبوری ہے. ویری سیڈ, ویری سیڈ, ویری سیڈ. میں ماں کے لیے چھین لیا کرتا تھا اس سے, دنیا نہیں دیتی کبھی مہلت میرے بچوں. ہائے 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 ہائے, وہ غزل چل رہی ہے کہ واہ, ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. ہائے ہائے, میں ماں کے لیے چھین لیا کرتا تھا اس سے, دنیا نہیں دیتی کبھی مہلت میرے بچوں. واہ واہ, سبحان اللہ. مل لو کہ بہت دیر تلک ہم نہ رہیں گے. واہ, مل لو کہ بہت دیر تلک ہم نہ رہیں گے. مل لو کہ بہت دیر تلک ہم نہ رہیں گے, جب تک کہ ہے ملنے کی سہولت میرے بچوں. واہ جی واہ, واہ شاہ جی کیا بات ہے, کیا کہنا, کیا بات ہے. جی بالکل ہی تازہ تھی. آپ نے جو بات کی نا اس سے مجھے لگا کہ ہمیں یہ سیکریفائس کیا, ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. آپ کو کہنا پڑے گا دنیا سے کہ دنیا اس سے زیادہ وقت تیرے لیے نہیں ہے. یہ میری ماں کا ہے, میرے باپ کا ہے, فیملی کا وقت ہے. تو اب اس وقت کے بدلے مجھے جو مرضی آفر کر دے, میں نہیں آؤں گا تیرے پاس, مجھے وہاں جانا ہے. بے شک. تو چھیننا پڑتا ہے. میں ماں کے لیے چھین لیا کرتا تھا اس سے, دنیا نہیں دیتی کبھی مہلت میرے بچوں. واہ کیا شاہ بات. جی اتنی خوبصورت پڑھی, اگر آپ کچھ اور چند اشعار اس کے سنا دیں. میں ہاں بالکل ہی تازہ ہے وہ, جیسے کہ میں نے سنایا کہ ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. واہ, جس بات سے تم جیت سکو گے یہ زمانہ, جس بات سے تم جیت سکو گے یہ زمانہ, وہ صرف محبت ہے محبت میرے بچوں. کیا کہنا, جس بات سے تم جیت سکو گے یہ زمانہ, وہ صرف محبت ہے محبت میرے بچوں. واہ, ایک بات سنو ہے یہ بزرگوں کی امانت, امانت, ایک بات سنو ہے یہ بزرگوں کی کی امانت, گھر میں ہے بزرگوں سے ہی برکت میرے بچوں. ہائے 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 ہائے, گھر میں بھائی ہے, کیا کہنا, واہ, خوبصورت. ایک بات سنو کیا ہے یہ کہنے بزرگوں کی امانت, کیا کہنا, گھر میں ہے بزرگوں سے ہی برکت میرے میرے بچوں. بچوں. واہ چلیں آپ کے طفیل یہ لوگوں تک پہنچ گئی, اور آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس. واہ, طاہر صاحب شعر دیکھیے, واہ, آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے میرے پاس, آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس, کیا اس کو بنا پاؤ گے عادت میرے بچوں. ہائے 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 ہائے, آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس, کیا اس کو بنا پاؤ گے عادت میرے بچوں. اور اللہ نہ کرے بچے تمہاری نہ سنے بات, ہائے ہائے ہائے, اللہ نہ کرے بچے بھئی کیا نہ سنے, بچے تمہاری نہ سنے بات, ہائے ہائے, اس جیسی نہیں کوئی اذیت میرے بچوں. بچوں, ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ نہ کرے بچے تمہاری نہ سنے بات, اس جیسی نہیں کوئی اذیت میرے بچوں. واہ اور پلکیں بھی نہ جھپکے تمہیں تکتے ہی چلے جائیں, واہ, پلکیں بھی نہ جھپکیں تمہیں تکتے ہی چلے جائیں. ارے جب تک کہ ہے آنکھوں میں بصارت میرے بچوں, میرے بچوں, ہائے ہائے ہائے, پلکیں بھی نہ جھپکیں تمہیں تکتے ہی چلے جائیں, جب تک کہ ہے آنکھوں میں بصارت میرے بچوں. واہ, اور مل لو کہ بہت دیر تلک ہم نہ رہیں گے, ہائے, مل لو کہ بہت دیر تلک ہم نہ رہیں گے, جب تک کہ ہے ملنے کی سہولت میرے بچوں. ہائے, واہ واہ, ہائے, کیا بات, شکریہ. کیا بات, کیا بات, تھینک یو سو مچ. کیا بات کریں ہم. یہ فرمائیے کوئی گلٹ. ویسے تو انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایک بار میں ڈرامہ کر رہا تھا
تو مجھے اس بات کی آج بھی جب بھی یاد آ جائے تو فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ جو ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں، فین ہوتے ہیں، تو ان کی بات اڑ جاتی ہے ذہن میں. ایک لڑکا میرے پاس آیا، ڈرامہ ختم ہوا، میں باہر نکل رہا تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ بھائی جان میری امی جو ہے نا، چھوٹا سا بچہ تھا تقریباً 15 سال کا، یعنی وہ مجھے کہتا کہ میری امی، میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آیا ہوں ڈرامہ دیکھنے کے لیے، تو میری امی نے مجھے اسپیشلی بھیجا ہے کہ طاہر نوشاد کو میں ملنا چاہتی ہوں، اس کو کہنا کہ بیٹا مجھے مل کے ضرور جائے، میری امی صبح حج کرنے کے لیے جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ مجھے مل کے جائے گا تو خانہ کعبہ میں ان کے لیے دعا کروں گی. سبحان اللہ. تو اس وقت میں نکل رہا تھا کسی پروگرام کے لیے، ہاں تو میں نے کہا کہ اچھا میں کر لیتا ہوں، پھر رابطہ کرتے ہیں. وہ لڑکا میرے پہچان والا تھا، لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا یہ کہاں رہتا ٹھیک ہے. نہ میرے پاس نمبر تھا. ہاں وہ چلا گیا. رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی. ہاں جی، رابطے کی کوئی صورت نہیں. جب میں چلا گیا تو بعد میں جب میں پروگرام پہ پہنچ گیا تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے فیل ہوا کہ اس لڑکے نے یہ کہا تھا، میری امی کہہ رہی تھی کہ ادھر جا کے دعا کروں گی. تو یار یہ بہت بڑی مسٹیک ہو گئی. پھر میں نے فوراً سوچا، میں نے کہا یار کیسے رابطہ کروں. ایک بندہ تھا جس کی وجہ سے وہ ملا تھا، میں نے اس سے رابطہ کیا. اس نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں پتا وہ کہاں رہتا ہے. وہ آج تک میرے ذہن میں اب بیٹھی ہوئی ہے کہ کاش میں اس ماں سے مل لیتا. یہ مجھے بہت بات ستاتی ہے کہ انہوں نے میرے لیے جا کے دعا کرنی تھی. دعا پتہ نہیں کتنا فیل ہوا ہوگا ان کو کہ وہ نہیں آیا. یار کیا منفرد بات آپ نے بتائی، منفرد تجربہ زندگی کا آپ نے شیئر کیا. جی مطلب آپ اسے اپنا گلٹ سمجھتے ہو کہ یار کاش میں مل لیا ہوتا اس سے، حالانکہ آپ کو رابطے کی کوئی صورت بھی نہیں تھی. جی جی جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہیپیسٹ مومنٹ طاہر نوشاد صاحب کی زندگی کا؟ کہ مجھے ہمارے سامنے خالہ ایک ماسی رہتی تھی فیصل آباد میں، ان کا مجھے فون آیا کہ کہاں ہے. میں نے کہا لاہور میں ہوں ماسی. وہ تو پارٹی آ سکنا. میں کہا ہاں جی. وہ میں جدو پارٹی گیا، میں گیا جڑا منڈا مینوں لین آیا نا، انہیں ایڈریس دسیا کہ اتنے آ جاؤ. لین آیا تو وہ دس رہا مینوں کہ میرا بھرا مرن والا سی ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੌਣ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ. ਇਤਨਾ ਐਡਮਾਇਰਡ ਥਾ. ਹਾਂ ਜੀ. ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਤਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਕਰ. ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਮਾਸੀ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਵੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ. ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ. ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ, ਜੱਫੀ ਪਾਈ. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਤਕੀਆ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਏ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ. ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ. ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਨਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 버ਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਸ। ਕਦ कहने आता है